الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ٹاپک ہے ایمان، اسلام اور مسلمان، جس کو مسلم بھی کہتے ہیں۔ کیریکٹر بلڈنگ ان اسلامک پرسپیکٹیوز کے ٹاپک کے سلسلے میں کی سیریز کے سلسلے میں بیسک لیول اورینٹیشن لیول سے آگے بڑھتے ہوئے اب ہم لوگ اسلام کے انٹروڈکشن کے اوپر آتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ ڈکلیئر کیا ہے، یہ فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دا سلیکٹڈ اینڈ چوزن ریلیجن از اسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اللہ کی نظر میں پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اب اس کے بارے میں بیسک طریقے پر، بنیادی طریقے پر ہم کیا کیا چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو آج کی کلاس سے ایمان کا بھی ایک ریویژن ہو جائے گا، اور اسی طرح سے اسلام کی بھی ڈیفینیشن آپ کو کرائی جائے گی، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ ہو از مسلم اور ہو از مسلمان۔ سب سے پہلے آئیے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا بیس کیا ہے، جس کو ہم فیتھ اور ایمان کہتے ہیں۔ فیتھ اینڈ ایمان، اس کے پہلے جیسا کہ ہم سب پڑھ چکے ہیں اور بہت ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں، اور کئی پروجیکٹس میں آپ نے بھی اس کو ڈیفائن کیا ہے اور اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ اس میں آپ نے یہ پڑھا کہ ایمان مینس دیٹ وی شوڈ فرملی فکس ان آور ہارٹ اینڈ مائنڈ دیٹ گاڈ از اونلی ون۔ ایمان امن سے بنا ہوا ہے، جس کی ڈیفینیشنز آپ کو بتائی گئی۔ ان شارٹ، اتنا ضروری ہے کہ ایمان کے بارے میں کوئی پوچھے تو ایمان کے بارے میں اتنا ہمیں ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورے کانفیڈنس کے ساتھ، یقین کے ساتھ اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں ایک بات بسا لیں کہ اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے، اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ہز لاسٹ میسنجر۔ اور دوسری چیز اپنے دل اور دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اور اسی کو جب لٹریری ہم کہتے ہیں، اٹ از لٹریری کارڈ کلمہ طیب یا کلمہ طیبہ، اسی کو ہم فنی طور پر، لٹریری طور پر کہتے ہیں کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ There is no God except Allah and Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is his messenger۔ تو ایمان اور فیتھ کا مطلب یقین، کانفیڈنس، یہ ہے کہ ہمیں کم از کم ایک مسلمان کو دل اور دماغ میں اس بات کا یقین رہنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کو اس طرح سے ایکسپلین کیا گیا کہ we should firmly fix in our heart and our mind that God is only one and Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the last messenger, and also testify as truth and accept all those things which the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has brought from Allah subhanahu wa ta'ala۔ پہلی چیز ہم لوگوں نے یہ سیکھا ایمان میں کہ پورے دل اور دماغ میں یقین رہنا چاہیے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ دوسری چیز سیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ اور تیسری چیز اس بات کی بھی گواہی دینا اور اس بات کا بھی یقین رکھنا سچائی کے ساتھ، نیک دلی کے ساتھ، اور ایکسیپٹ کرنا اور قبول کرنا کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے ہیں وہ سچ ہے، اسے جاننا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ میسنجر ماننا، اور اللہ کے نبی جو کچھ بھی لے کر کے آئے ہیں اس کو سچ ماننا اور اس کا اقرار کرنا۔ یہ ہے ان شارٹ ایمان اور فیتھ کی ڈیفینیشن۔ جب یہ تین چیزیں ہوتی ہیں تو اس کی گواہی دینا، اینڈ along with a strong belief in our heart, pronouncing and declaring it loud is called کلمہ شہادت۔ اسی کانسیپٹ کو جب ہم بولتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ I bear witness that there is no God except Allah worthy of worship
and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is servant and messenger. کہ ہم گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس اعتبار سے ہر مسلمان کو دو کلمے یاد رہنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 1 کلمہ طیب یا کلمہ طیبہ، جس کو اول کلمہ طیب کے نام سے بھی آپ یاد کرتے ہیں یا کلمہ طیب کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ کلمہ طیب یا کلمہ طیبہ جب بھی کہا جائے یا فرسٹ کلمہ کہا جائے تو فوراً آپ کے دل اور دماغ میں آنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ شہادت، ورڈ آف وٹنس، دوسرا کلمہ کہا جاتا ہے یا کلمہ دوم کہا جاتا ہے یا دوم کلمہ کہا جاتا ہے، وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اب اس 3 چیز کے بعد سے اس کو اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ ٹائٹل دیکھیں کہ ڈیفرنٹ ڈائمینشنز آف ایمان۔ ہر ایک چیز کا ایک ڈائمینشن ہوتا ہے، ایک ڈائیگرام ہوتا ہے۔ ہم ڈائیگرام بناتے ہیں، ڈرائنگ بناتے ہیں اور ڈائمینشنز ہم بناتے ہیں، ہر چیز کے ڈائمینشنز بناتے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آؤٹر ڈائمینشن ہے یا انر ڈائمینشن ہے۔ تو اسی طرح سے ایمان کے بھی 3 ڈائمینشن ہیں۔ دیر آر 3 ڈائمینشنز آف ایمان ان اے بلیور۔ ایک ایمان رکھنے والے، ایک مومن، یعنی جو ایمان رکھتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مومن۔ اور مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو 3 ڈائمینشنز کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ نمبر 1 اٹیسٹیشن آف دی ہارٹ، یعنی بلیورز ہارٹ ایکسپٹ دا ٹروتھ، سچائی کو قبول کرنا، اور اس سچائی میں سب سے بڑی سچائی کہ اللہ ایک ہے۔ ایک بس میں 2 ڈرائیور بیٹھ کر کے ایک ساتھ بس 2 طرف نہیں چلا سکتے۔ ایک ملک میں 2 پریزیڈنٹ بیٹھ کر کے ملک کو ایک ساتھ نہیں پریسائڈ کر سکتے۔ ایک یونٹ کے اندر بیٹھ کر کے 2 مالک ایک ہی طرح سے نہیں چلا سکتے۔ تو اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا سسٹم، اور اس سسٹم کا پرفیکشن کے ساتھ ہوتے رہنا کیسے ممکن ہے کہ ایک کے بجائے 2 ہو؟ کوئی کہے، ایک کہے کہ بارش ہوگی، ایک کہے کہ دھوپ، فساد برپا ہو جائے گا، یہ دنیا مہا پرلے کا شکار ہو جائے گی، کچھ نہیں بچے گا۔ تو سب سے پہلا ڈائمینشن کیا ہے ایک مومن کے لیے؟ دل کے اندر سچائی کا یقین رکھے، اور سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ دوسرا اٹیسٹیشن آف دی ٹنگ، دا ٹنگ اینڈ لپس ڈکلیئر دا ٹروتھ۔ جو دل میں لا الہ الا اللہ کا ٹروتھ ہے، جو سچائی ہے، اس کو زبان سے بیان کرنا، زبان سے بیان کرنا۔ دل میں جو سچائی ہے اسی کو زبان سے بیان کرنا۔ اس کے پہلے بھی اس کی ڈیٹیل آ چکی کہ دل کی سچائی کو ان پٹ کہا جاتا ہے اور زبان کی سچائی کو آؤٹ پٹ کہا جاتا ہے۔ دل میں جو ہے وہی زبان کے اوپر آنا چاہیے۔ دل میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو زبان سے وہی ہم وٹنس دیتے ہیں، اشہد، میں وٹنس دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اور تیسرا ہے اٹیسٹیشن آف لمز، ہماری آنکھ، ہمارا ہاتھ، ہماری دماغ، ہمارے پیر، ہماری سوچ، ہماری ساری اوبیڈینسی، ہماری تمام کی تمام فرما برداری، the limbs execute what is required by them by the truth۔ سچائی کیا چاہتی ہے ہمارے ہاتھ پیر سے اس کا جواب دینا۔ تو دل کے اندر کیا سچائی ہے؟ لا الہ الا اللہ کی۔ زبان سے کیا سچائی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی۔ تو اسی کے ریکوائرمنٹ کے اوپر اور اسی کی سچائی کے اوپر ہمارے ہاتھ پیر کو بھی جانا چاہیے، یعنی جیسا کہ ہم نے ایمان مجمل میں سیکھا تھا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، آئی ہیو ایکسپٹڈ، میں نے قبول کر لیا آل کمانڈس اینڈ ریکوائرمنٹس آف اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے تمام احکام کو میں نے قبول کر لیا۔ تو ایمان کے 3 ڈائمینشن ہو گئے، اور 3 ڈائمینشن پر سچائی کے ساتھ چلنے والے کو مومن کہتے ہیں۔ اب آپ کو کوئی پوچھے ایمان کس کو کہتے ہیں، تو پیچھے آپ کو 3 چیزیں جو بتائی گئی اس کو بتائیے۔ ایک اللہ پر یقین رکھنے والا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اور تیسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لے کر کے آئے ہیں اس کو سچا جاننا۔ اور پوچھے کہ پھر مومن کس کو کہتے ہیں، تو مومن سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ کا مطلب فاعل کہتے ہیں۔ تو کہیے، بتائیے کہ مومن
کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے تینوں ڈائمنشنز کے اوپر اس کی زندگی گزرنا چاہیے. ڈائمنشن نمبر 1، دل میں اس ٹروتھ اور سچائی اور اس فیتھ کا یقین، زبان سے اس فیتھ کا اظہار کرنا اور اپنی پریکٹیکل لائف کے ذریعے سے اسے پریزنٹ کرنا. اسی کو عربی میں آپ کو سمجھایا گیا تھا تصدیق بالجنان. تصدیق بالجنان کا ترجمہ ہوتا ہے دل اور دماغ کے ساتھ تصدیق کرنا، وہ اقرار باللسان اور زبان سے اس کا اقرار کرنا. اور نمبر 3 اٹیسٹیشن آف لمس یعنی والعمل بالارکان، اور اپنے جسم اور تمام پارٹ آف دا باڈیز کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کو ادا کرنا. تو یہ تینوں ڈائمنشن پر جس کی زندگی ہوگی وہی مومن کہلائے گا. اب آئیے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کے بیچ میں ریلیشن کیا ہے، ایمان اور اسلام میں کون امپورٹنٹ ہے اور کون پہلے آتا ہے. ابھی آپ نے یہاں دیکھا کہ دل کے اندر یقین اور زبان سے اس کا اظہار، یہ تھا ایمان. اور اپنے پورے باڈی کے ساتھ، اپنے جسم کے پورے یعنی پریکٹیکل لائف کے ساتھ اس سچائی کو ادا کرنا، کلمے کی ریکوائرمنٹ پر زندگی گزارنا، یہ پریکٹس سے تعلق رکھتا ہے اور اسلام پریکٹس سے تعلق رکھتا ہے. دیکھیے فرق دیکھیے، ریلیشن شپ بٹوین اسلام اینڈ ایمان. اسلام means submitting to the will and commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. اسلام کا جو مطلب ہوتا ہے، جو میننگ ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ سبمیٹنگ، یعنی فرما برداری کو قبول کرنا، سبمٹ کر دینا، دے دینا، سرنڈر کر دینا ٹو دا ول اینڈ کمانڈمنٹس آف اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی خواہشات کو، اپنی چیزوں کو سبمٹ کر دینا اور سرنڈر کر دینا. اٹ از بیکاز آف ایمان ان اللہ. جب ہمارے دل میں ایمان ہے تب تو ہم اللہ کے سامنے اس کو سبمٹ کریں گے. اگر ایمان نہ ہوتا تو پھر سبمٹ کیوں کرتا ہے انسان؟ نماز کیوں پڑھتا ہے؟ اس لیے کہ ایمان ہے. جن کے پاس ایمان نہیں ہو نماز نہیں پڑھتے. روزہ کیوں رکھتا ہے انسان؟ اس لیے کہ ایمان ہے، کہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ نے کی بتائی ہوئی بات کو بھی ماننا ہے. حج کیوں کرتا ہے؟ زکوٰۃ کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ ایمان ہے. تو اٹ از بیکاز آف ایمان ان اللہ سبحانہ و تعالی دیٹ ون سبمٹس ٹو ہز ول. جب ہمارا ایمان ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہم چیزوں کو سبمٹ کرتے ہیں. ان ادر ورڈز، اسلام از an expression of iman. When a person has faith in Allah subhanahu wa ta'ala, then naturally the person feels dutiful towards him. جیسا کہ ابھی پیچھے آپ نے دیکھا کہ جب دل میں یقین ہے اور اسی کی بات کو بول رہے ہیں تو پھر ہم پریکٹیکلی وہی کام کریں گے. فار ایگزامپل، اس کے پہلے بھی میں ایگزامپل آ چکی ہے، ایک بار پھر سے آپ کو دہراتے ہیں. فار ایگزامپل، جب ہمیں کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہم اس کالج کے اندر جائیں گے تو ہمارا سلیبس اچھا ہوگا، تو اس کالج کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، اور معلوم کرنے کے بعد اس کا فارم جب بھرتے ہیں تو کانفیڈنس ہمیں ہوتا ہے کہ آئی ایکسیپٹ آل ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. ہم ڈکلیئریشن کرتے ہیں. تو یہ ڈکلیئریشن کرتے ہیں فارم کے اندر، اور اس کے بعد جب ڈکلیئریشن کرنے کے بعد ہم اس کالج کے اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں. ہم اس کالج کے جب اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں تو پھر کالج ہم سے اس اسکول کی جو اسمبلی ہے اس میں ہمیں کھڑا کرتا ہے، یونیفارم پہناتا ہے اور ہمیں سلیبس بتاتا ہے، ہمیں بکس دیتا ہے. ہم اس کو مانتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسی سلیبس کو پڑھتے ہیں، چاہے ہمارا دل چاہے نہ چاہے. اسی اسکول کا یونیفارم پہنتے ہیں، ہم الگ نہیں ہو سکتے. اسی طرح سے جب دل کے اندر ایک یقین ہوتا ہے، ایک ڈکلیئریشن یقین ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی کا ہم ڈکلیئریشن دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے. جب ڈکلیئریشن دیتے ہیں اور ہم ایمان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو اپنی پریکٹیکل لائف میں پورا کا پورا جو سلیبس ہم کو پڑھنا ہے وہ اسی ایمان کا پڑھنا ہے. تو جو سلیبس ہے، جو پریکٹس ہے، جو پروجیکٹ ہے، یہ سب کا سب اسلام ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہارٹ اور ٹنگ یہ ایمان کا ہے، اور جو پریکٹس ہے وہ اسلام کے لیول کی ہے. اسی طرح سے while ایمان represents the inner dimension of accepting the heart. ایمان کیا ہے؟ inner dimension کا نام ہے. اسلام is outer dimension by putting in action what is accepted. جو ہم نے ایکسپٹ کیا ہے اسی کو پریکٹس میں لے کر کے آنا، یہ اسلام ہے. ایمان انر ڈائمنشن ہے اور اسلام آؤٹر ڈائمنشن ہے، اور اس both are interrelated, one without the other is incomplete.
दोनों इंटर रिलेटेड हैं। अलग कर दिया जाए तो अधूरे रह जाएंगे। एक शख्स सिर्फ दिल के अंदर यकीन रखता है, जबान से भी ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह खूब पढ़ता है, लेकिन वो नौज़ बिल्लाह कहता है मैं नमाज नहीं मानता, मैं रोजा नहीं मानता, मैं ज़कात नहीं मानता, तो इज ही अ मुस्लिम? नहीं, वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर कहलाएगा। एक शख्स 5 वक्त की नमाज खूब पाबंदी से पढ़ता है, ज़कात देता है, रोजा रखता है, लेकिन कहता है कि मैं ईमान नहीं रखता, इज ही अ मुस्लिम? नहीं, वो भी काफिर है। तो पता ये चला कि ईमान और इस्लाम दोनों इंटर रिलेटेड इस तरह से हैं, लाइक अ टू साइड्स ऑफ कॉइन, सिक्के के दो रुख की तरह से हैं। और सिक्के के दो रुख के लिए यह जरूरी है कि दोनों साइड जो हैं प्रॉपर होने चाहिए। जैसा कि यहां पर आपको एक पिक्चर दिख रही है, अभी अभी नया जो 20 का सिक्का आया, आप उसे देख लीजिए। तो टू साइड्स ऑफ कॉइन। अब क्या इज इट पॉसिबल कि इस जगह पर इंडियन 2 रुपीज लिखा हुआ हो और इस जगह पर जो है नेपाल का सिंबल बना हुआ हो, तो यह क्या सिक्का चल पाएगा? नहीं चल सकेगा। ये बिल्कुल एकदम घिसा हुआ, एकदम सपाट हो, नहीं चल पाएगा। दोनों बराबर होना चाहिए, तब जाकर के कॉइन कहलाता, वरना नहीं कहलाता है। इसी तरह से हमारे इनर डायमेंशन और हमारी लैंग्वेज, हमारी जबान में अल्लाह का यकीन होना चाहिए, अल्लाह के नबी का यकीन होना चाहिए, और इसी तरह से हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ साथ भी वो चीज़ें होनी चाहिए, तब जाकर के हम मोमिन और मुस्लिम बनते हैं। तो बच्चों, यहां तक जो बात थी फिर से हम एक बार तो दोहरा करके आगे बढ़े। थोड़ा सा हम स्लो जाना चाहते हैं ताकि आप अच्छी तरह से इसे समझते हुए आगे बढ़ें, और ये पावर पॉइंट भी हम आपको पीडीएफ की शक्ल में दे देंगे। इसको अपनी डायरी में आप नोट करें, और आगे जब प्रोजेक्ट दिया जाए तो आप उसे करें। अभी बात आई आपके सामने जो ये मेन टॉप पेज के ऊपर, टाइटल के ऊपर ईमान, इस्लाम एंड मुस्लिम का वर्ड था, ये आपको समझाया गया। हमें उम्मीद है कि ईमान और इस्लाम और मुस्लिम आपको समझ में आया होगा। ईमान के बारे में बात आई कि ईमान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी नंबर 1 कि पूरे यकीन के साथ ये मानना अल्लाह एक है, गॉड इज ओनली वन। नंबर 2, पूरे यकीन के साथ इस बात को मानना कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के लास्ट मैसेंजर हैं। नंबर 3, अल्लाह के लास्ट मैसेंजर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेकर के आए हैं उसको सच मानना, उसको सच जानना, ये ईमान है। और इसी को जो है हम ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए से अंदर दुरुस्त करते हैं, और फिर इसकी गवाही देना, इसकी शहादत देना कलमा शहादत कहलाती है। और इसके लिए मोमिन वो शख्स कहलाता है जो ईमान के तीनों डायमेंशंस के ऊपर वो अपनी जिंदगी को गुजारे, दिल में भी यकीन रखे, जबान से भी उसी का इजहार करे, उसको जाहिर करे, और अपने तमाम पार्ट्स ऑफ बॉडी के जरिए से उसके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर अमल करे। जब ये चीज समझ में आती है तो उसके बाद इस्लाम और ईमान के बीच का कनेक्शन समझ में आता है कि दोनों ऐसे इंटर रिलेटेड हैं कि उसको समझने के लिए कॉइन के 2 साइड्स हमें समझ में आ जाएं कि ईमान एक थ्योरी का नाम है, एक डिक्लेरेशन का नाम है, इनर डायमेंशन का नाम है, और इस्लाम प्रैक्टिस का नाम है, प्रैक्टिकल का नाम है, और आउटर डायमेंशन का नाम है। तो जो शख्स जो है तीनों डायमेंशन पर अमल करेगा वही मोमिन कहलाएगा और वही मुस्लिम कहलाएगा। अब जो है हु इज ए मुस्लिम, अब मुस्लिम की कोई पूछे भाई मुसलमान किसको कहते हैं, मुसलमान किसको कहते हैं, तो ये स्लाइड आप सेफ रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हु इज ए मुस्लिम? नंबर 1, वन हु बिलीव्स इन ईमान एंड पिलर्स ऑफ ईमान। आपको पिलर्स ऑफ ईमान बताया गया, ईमान मुफस्सल याद रखिएगा। वो नंबर 1, वन हु बिलीव्स इन ईमान। अब ईमान, वो शख्स जो ईमान और पिलर्स ऑफ ईमान में यकीन रखता है। तो कोई पूछे कि ईमान फिर क्या है, तो आप फौरन कहिए कि दिल में एक अल्लाह, यकीन रखना कि अल्लाह एक ही है, और ये यकीन रखना कि लास्ट मैसेंजर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसकी गवाही देना ईमान है। तो नंबर 1 मुस्लिम किसको कहेंगे? वन हु बिलीव्स इन ईमान एंड पिलर्स इन इस्लाम। नंबर 2, वन हु गिव्स शहादा ऑफ ईमान एंड प्रैक्टिसेस पिलर्स ऑफ इस्लाम। वो शख्स जो ईमान की शहादत भी देता है, दिल में रखे रहने से मुसलमान नहीं बनता, मुस्लिम नहीं बनता, जो दिल में है उसकी गवाही भी दे, कि कम से कम 2 सच्चे लोग सुन करके रहें कि हाँ मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और अल्लाह के
बंदे और रसूल हैं। इसकी गवाही देने के साथ साथ प्रैक्टिसेस पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के जो अरकान हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो 5 पिलर्स हैं, उसको प्रैक्टिस में लेकर लाता है। तो अब इसी डिफिनेशन से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक मुसलमान बनने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 1 फेथ, दिल में यकीन। नंबर 2 शहादा, ज़बान से उसका इकरार करना। नंबर 3 रिक्वायरमेंट्स यानी पिलर्स ऑफ इस्लाम पर अमल करना। अब एक शख्स नमाज नहीं पढ़ता है तो वो ऐसा नहीं है कि मुसलमान नहीं कहलाएगा, उसका ईमान अधूरा कहलाएगा और उसका ईमान कमज़ोर कहलाएगा। जो जुमा पढ़ता है उसका भी ईमान कमज़ोर कहलाएगा। ईमान को मुकम्मल रखने के लिए, पक्का मुसलमान बनने के लिए पिलर्स ऑफ इस्लाम के ऊपर अमल करना ज़रूरी है। ये डिफिनेशन भी आई। अब आइए इस्लाम का इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरू किया जाता है। What is Islam? Islam is derived from the Arabic root word sin lam mim. sin lam mim ये रूट वर्ड है जिससे वर्ड ऑफ इस्लाम निकला है, और इसकी जो मीनिंग निकल करके आती है वो क्या है? सिक्योरिटी, पीस, एक्सेप्टेंस, एग्रीइंग, ओबीडियंस। तो इस्लाम की मीनिंग में एक बात निकल करके आई कि सिक्योरिटी, सेफ हो जाना, पीस, अमन और शांति वाला हो जाना, एक्सेप्टेंस, किसी की बात को मान लेना, एग्रीइंग, किसी की बात से राजी हो जाना, ओबीडियंस, किसी की फर्माबरदारी करना। तो जब पूछा जाए आपसे कि इस्लाम की अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी क्या मीनिंग होती है, तब जवाब ये देना है कि इस्लाम इज अरबिक वर्ड ड्राइव फ्रॉम अरबिक रूट सीन लाम मीम, और इसकी मीनिंग क्या है? सिक्योरिटी, पीस, एक्सेप्टेंस, एग्रीइंग, ओबीडियंस। अब उसकी लिटरेरी मीनिंग क्या है? क्योंकि 2 मीनिंग हमेशा याद रखिएगा, आपको पहले भी बताई जा चुकी है कि किसी भी चीज की 2 मीनिंग होती है, एक तो मीनिंग और एक इंट्रोडक्शन। मीनिंग और इंट्रोडक्शन। तो इसी तरह से अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी सीन लाम मीम उसका ओरिजिन है और उसका मतलब है हिफाजत में आ जाना, अमन और शांति और पीस वाला होना, एक्सेप्टेंस, किसी की बात को कबूल कर लेना, एग्रीइंग, किसी की बात से राजी हो जाना, ओबीडियंस, किसी की फर्माबरदारी करना। और लिटरेरी मीनिंग जब पूछा जाए, इंट्रोडक्शन जब पूछा जाए, तो आप कहेंगे अ मुस्लिम इज अ पर्सन हु इज ओबीडियंट टू अल्लाह सुब्हानहु व तआला एंड हिज मैसेंजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड फॉलोज द पाथ शोन बाय हिम। मुसलमान उसको कहते हैं जो अल्लाह और उसके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओबीडियंट और फर्माबरदार हो और उनके जरिए दिखाए गए रास्ते के ऊपर चलने वाला हो, उसको मुस्लिम कहते हैं। ये हो गई उसकी लिटरेरी मीनिंग। अब और एक्सपेंशन देखिए और डिफिनेशन देखिए। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम क्या है? इस्लाम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? इन अरबिक इस्लाम लिटरेरी मीनिंग सबमिशन, but when the term is used in a religious context, it means submission to Allah subhanahu wa ta'ala alone. Accordingly, a Muslim is one who submits to the divine injunctions and does not deviate from them. जो डिफिनेशन आपको इन शॉर्ट यहां बताई गई कि मुस्लिम उसको कहते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओबीडियंट यानी फर्माबरदार हो और उनके बताए हुए रास्ते पर चले, उसी को मुस्लिम कहते हैं। उसी की डिटेल यहां पर बताई गई कि लिटरेरी मीनिंग क्या है? सबमिशन, अपने आप को सरेंडर कर देना, झुका देना। और जब मजहबी लेवल पर, स्टेज पर उसकी मीनिंग बयान की जाती है तो पता चलता है अल्लाह के सामने अपने आप को झुका देना, अल्लाह की ओबीडियंसी और अल्लाह की फर्माबरदारी को कबूल कर लेना। और मुस्लिम उसी को कहा जाता है जो अल्लाह की दी हुई जो रास्ते हैं, जो गाइडेंस हैं, उसके सामने अपनी हर चीज को सबमिट कर दे और अपनी पूरी जिंदगी उसी लेवल और उसी दायरे के अंदर वो गुजारे। सो ही इज ए मुस्लिम, और दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम। तो अब तक आपने देखा, और बेसिक कॉन्सेप्ट में सिर्फ इतना भी आपने याद कर लिया कि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी
یہ ورڈ سین لام میم سے ہے اور اس کا مطلب پیس، امن، شانتی، قبول کرنا، راضی ہونا، اور اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو اللہ کا اوبیڈینٹ ہو، اللہ کے نبی کا اوبیڈینٹ ہو، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ اس راستے پر چلنے کے لیے ہمیں 5 چیزیں دی گئی ہیں، 5 پلر دیے گئے ہیں، اور انہی 5 پلرز کے اوپر اسلام کی پوری عمارت، پوری بلڈنگ قائم ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی عمارت 5 چیزوں کے اوپر قائم کی گئی ہے۔ اٹ از کالڈ 5 پلرز، یا ارکان اسلام بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ سب سے نمبر 1 ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ، کی کلمہ شہادت سے گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ نمبر 2 نماز کا قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 حج، نمبر 5 روزہ۔ ترتیب کے اعتبار سے اور سسٹم کے اعتبار سے پہلے آتا ہے کلمہ، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج آتا ہے، اور یہ اسی کی بیس کے اوپر اسلام کی پوری ڈیفینیشن ہے۔ تب اسلام کی ڈیفینیشن کے اندر آپ نے اسلام کی بیسک ڈیفینیشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اسلام کی جو بیس ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت اگر ایک شخص نہیں دیتا اور کسی نے نہیں سنا کہ کبھی اس نے کلمہ پڑھا ہوگا تو اس کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ نمبر 2 5 ٹائمز ڈیلی نماز کا ادا کرنا۔ ایک شخص نماز نہیں ادا کرتا، یہاں تک کی مسئلہ ہے کہ ایک شخص کو زندگی میں کبھی کسی نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، چاہے وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہو، لیکن اگر کبھی وہ نماز نہیں پڑھتا اور کوئی گواہی نہیں دیتا کہ ہاں میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز مت پڑھنا، اس کو قبرستان میں مت دفن کرنا، اس لیے کہ اس نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھا ہے۔ جس نے زندگی میں نماز نہیں پڑھا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ اس بات سے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنی نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نمازی بنائیں۔ 3rd چیز ہے پورے سال میں 11 مہینے کھاتے رہو، 1 مہینہ اللہ کے لیے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو۔ 4th چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ان لوگوں سے اچھا بنایا جن کے پاس نہیں ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہی کوالٹی دی ہے، ورنہ تمہارے پاس کوئی صلاحیت نہیں تھی کہ تم اپنی ایبیلٹی سے کما سکو، اپنی قابلیت سے تم کما سکو۔ اگر قابلیت سے ہی کمانا ہوتا تو میرے بھائیوں ٹیچر سب سے اچھا کمانا چاہیے تھا، کیونکہ یہی ٹیچر ہے جو IAS بناتا ہے، یہی ٹیچر ہے جو ڈاکٹر بناتا ہے، یہی ٹیچر ہے جو ٹیکنالوجسٹ اور سائنٹسٹ اور اسپیس ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس بناتا ہے۔ تو اگر ایبیلٹی اور قابلیت کی بنیاد پر کسی کو تنخواہ ملنا چاہیے تھا تو ٹیچر کو ملنا چاہیے تھا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پڑھ کر کے 18 گھنٹے پڑھ کر کے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، وہ بھی کسی ہاسپٹل میں جا کے نوکری کرتا ہے۔ پڑھ کر کے 18 گھنٹے پڑھ کر کے کوئی IAS آفیسر بنتا ہے اور کسی شہر کا SP اور DMO بنتا ہے، اس کے اوپر جو ہے کوئی انگوٹھا چھاپ یا ہائی اسکول اور انٹر کی ڈگری لے ہوئے منسٹر آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس سے زیادہ کماتا ہے۔ تو کمانے کا معاملہ انسان کی محنتوں کے اوپر نہیں ہے، اللہ کی دین اور اللہ کی عطا کے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر وہ ایبیلٹی دی ہے، اور اللہ نے تمہیں تمہاری زندگی میں اتنی برکت دی ہے کہ تم دولت کما رہے ہو، لہٰذا تم خوب کماؤ، لیکن 2 شرط ہونا چاہیے۔ نمبر 1 صحیح طریقے سے کمانا، نمبر 2 جو لوگ غریب ہیں ان کے لیے اپنی دولت میں سے 2.5% دے دینا، 2.5% دے دینا، تو اس کو چیریٹی کہتے ہیں، زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے اور دولت دی ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کر کے آ جانا، اور حج کرنا یہ 5th پلر آف اسلام ہے۔ اسی کی انشاءاللہ آگے کی کلاسوں کے اندر آپ کو 5 نہیں بلکہ 10 سیشن لگیں گے یہ 5 کے 5 ٹاپکس کلیئر کرنے میں، اور اس میں بہت سارے آپ کو پروجیکٹس ملیں گے، اور اس میں آپ کو نماز کی وزڈم بھی پتہ چلے گی، کیوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیوں ہاتھ باندھتے ہیں، کیوں رکوع کرتے ہیں، کیوں 2 سجدے دیے گئے ہیں، کیوں فجر کی نماز ہے، کیوں عشاء کی نماز ہے، کیوں سنتیں ہیں،
रोज़ा क्यों रखना चाहिए, किसको रखना चाहिए, ज़कात किसको देना चाहिए, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं आपके सामने एक एक करके आएंगे और पूरी विजडम्स के साथ आएंगे और आपसे उसमें प्रोजेक्ट्स करवाए जाएंगे और आपकी पूरी ट्रेनिंग की जाएगी ताकि मार्च के महीने के एंड तक आपका कन्वोकेशन पहले सेशन का हो जाए और आपको सर्टिफिकेट्स भी दिया जा सके। और दुआ करें कि हालात ठीक रहें ताकि आपको ऑफलाइन बुला करके जैसा बैच 1 का प्रोग्राम किया गया था इसी तरह से आपका भी प्रोग्राम किया जाए। और आप अभी से मेहनत करके कोशिश कीजिए कि उनसे अच्छी तैयारियां करें और एक बहुत ही रिमार्केबल और एक आइडियल प्रोग्राम आप करें ताकि जो है इससे दूसरों को सबक मिले। तो आज का जो टॉपिक था वो टॉपिक यहीं पर पूरा होता है। अब यहाँ पर आपके पास 5 मिनट का टाइम दिया जाता है कि आप अगर क्वेश्चन करना चाहें, आप कुछ सवाल करना चाहें तो आप सवाल कर सकते हैं और कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हमें सही गाइडेंस और सही रहनुमाई अता फरमाए।